آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ آپ بھی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 کے ضمن میں اللہ نے 8 قسم کے لوگ بتائے. کتنے جملہ؟ 8 قسم کے لوگ. 8 قسم کے لوگ اللہ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60 میں 8 قسم کے لوگ بتائے. ان میں سے آپ کسی کو بھی زکات دے سکتے ہیں. آپ کسی ایک کو دے سکتے ہیں, یا زکات بانٹ کر یہ پورے 8 کو دے سکتے ہیں, یا زکات بانٹ کر ان میں سے کسی 2-3 کو دے سکتے ہیں, آپ کا اختیار ہے. لیکن حاکم بھی دے گا تو انہی میں سے کسی کو زکات دے سکتا ہے جو اصول کر کے لایا مال. آپ بھی اپنے مال کی نکالیں گے تو صرف ان میں سے کسی کو دے سکتے ہیں, یا ان پوروں کو دے سکتے ہیں. 8 قسم کے لوگ. یہ 8 قسم کے لوگ کون ہیں؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 کے ضمن میں پہلی قسم کس کی بتائی گئی؟ فقیر, مانگنے والا, مسکین, جو اتنا محتاج ہو کہ اس کے ضروریات زندگی پورے کرنے کے اس کے پاس کوئی وسائل نہ ہو. تیسرا, جو شخص آپ کے لیے زکات جمع کر کے لایا اس کو آپ زکات کے مال میں سے دے سکتے ہیں. یعنی زکات جمع کر کے لانے والا بھی اس بات کا مستحق ہے قرآن کے حساب سے کہ اس کو زکات دی جا سکتی ہے زکات میں سے ہی. چوتھا, ایسے غیر مسلمان جس کی تھوڑی مالی مدد کر دی جائے تو وہ اسلام قبول کر لیں گے. پانچواں, ایسے غلام مسلمان کہ ان کی آزادی کے لیے, ان کی گردن چھڑانے کے لیے. آج کے دور میں غلام مسلمان مرد عورتیں باقی نہیں ہیں. آج کے دور میں اگر کوئی معصوم مسلمان بچوں کو پولیس اٹھا لے جائے, انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا, اور اس کے لیے آپ کو ان کو چھڑانا پڑے, ان کی بیل, ان کی ضمانت کرانا پڑے, ان کے وکیل کی یہ فیس دینا پڑے, تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں معصوم بچوں کو چھڑانے کے لیے. اس کے ساتھ چھٹا کون ہے اس کے اندر؟ چھٹا ہے, اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کا ایسا ہے یا بہن ایسی ہے جو قرضے میں ہے تو آپ اپنے زکات کے پیسے سے ان کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں. یہ کرتے وقت اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی امیر مسلمان قرضہ لیا تو اس کے ادا مت کرو, کوئی غریب مسلمان کا قرضہ ہے تو ہی ادا کرو, ایسا نہیں ہے. کوئی بھی ایک, مان لیجئے وپرو کے جو عظیم پریم جی ہے جنہوں نے ابھی ہزاروں کروڑ کی دولت انہوں نے دان میں ہندوستانی حکومت کو دی ہے, وہ ایک مسلمان ہے ماشاءاللہ. اگر عظیم پریم جی اتنے کروڑ پتی ارب پتی ہونے کے باوجود پتا چلے کہ کہیں ادھار ہے ان کا, آپ ان کے اس ادھار کو اپنے زکات کے پیسوں سے چکا سکتے ہیں. اللہ نے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی قید نہیں لگائی کہ امیر اگر قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کا قرضہ مت دو, اس کو اپنے گھر کے چیزاں, اس کی کار, اس کی مرسیڈیز BMW اس کو بیچ کے دے لو, بولو آپ مت دو. ایسا نہیں ہے. آپ کو زکات دینا کس کو ہے؟ تو اس میں یہ کیٹیگری بھی بتائی گئی کہ اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی یا بہن کسی سے قرضہ لیا ہوا ہو تو آپ اس کا قرضہ آپ کی زکات کے پیسوں سے ادا کر سکتے ہیں. کس نے بتایا؟ اس رب نے بتایا جس رب نے زکات کا حکم دیا. اللہ نے کس کے بارے میں بتایا؟ ہمارے ہندوستان میں غلط فہمی ہے بہت بڑی. لوگ سمجھتے ہیں زکات صرف غریبوں کو دینا چاہیے. نہیں, غریبوں کو دینا اچھی بات ہے بھائی, دیجئے برابر, بہت اچھی چیز ہے. صرف غریبوں کے لیے زکات ہے ایسا بالکل نہیں ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 60 میں 8 قسم کے لوگ بتائے گئے. فقیر, بالکل محتاج, بالکل ضرورت مند, وہ جو زکات جمع کر کے لائے آپ کے لیے. ایسے غیر مسلمان کہ اگر ان کی تھوڑی سی مدد کر دی جائے, جس کے دل میں اسلام پہلے سے داخل ہو گیا, کچھ مجبوری ہے, ان کی مدد کر دی جائے وہ اسلام قبول کر لیں گے, ایسے غیر مسلمان. پانچواں, غلام کو آزاد کرانا. آج کے دور میں معصوم بچوں کی ضمانت کرانا اور ان کے وکیل کا خرچہ اٹھانا. چھٹا, وہ مسلمان جو قرض میں ہے آپ اس کا قرض ادا کر دیں. ساتواں, فی سبیل اللہ, جو بھی مسلمان مرد یا عورت اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں, میدان جنگ میں کرتے ہیں یا دعوت کے میدان میں کرتے ہیں, اکیلے کرتے ہیں یا دعوت سینٹرز ڈال کے کرتے ہیں. دعوت سینٹرز کروڑوں کے ہیں, اربوں کے ہیں, اس کی کوئی بات قرآن میں نہیں آئی کہ دعوت سینٹر بڑا ہے تو اس کو زکات کا پیسہ نہ دو, بلکہ اس پر تو تفصیل سے سعودی کے علماء کا لجنہ جس میں 40 کے برابر علماء بیٹھے ہوتے ہیں, اور شیخ جبرین حفظہ اللہ جو ایک سعودی کے بہت بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے اپنے فتوے میں جو فتوہ اسلام QA پہ جس کا نمبر ہے 1,10,137 اور 4,917, اس فتوے میں بڑے تفصیل سے فی سبیل اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی زکات دعوت کا کام کرنے والے کسی بھی فرد کو, کسی بھی قرآن کی تعلیم دینے والے فرد کو, کسی بھی ادارے کو جہاں سے قرآن کی تبلیغ ہو رہی ہے, کسی بھی ایسی جگہ جس کے ذریعے سے غیر مسلمان جو اسلام پر الزامات لگاتے ہیں
मुसलमानों पर इल्जामात लगाते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर गलत सलत बातें करते हैं, अल्लाह की शान में गुस्ताखियां करते हैं, तौहीद के खिलाफ गंदगी फैलाते हैं। तो इनकी दिफा में जो लोग लगे हुए हैं, जो इदारे लगे हुए हैं, दावा सेंटर्स लगे हुए हैं, इनको अपनी ज़कात दे सकते हैं। यहां तक कि अगर वो सेंटर्स को ज़कात मिल जाए तो वो इस ज़कात के पैसे से अपने कार के ड्राइवर की तनख्वाह भी दे सकते हैं। यानी उलेमाए दीन ने यह नहीं कहा कि किसी के पास कार है तो बेचकर तुम अपना दावा सेंटर चलाओ, लेकिन याद रखें कि इनफरादी तौर पर जब आप इनमें से किसी को ज़कात दे रहे हैं तो किसी को हक नहीं है कि इस पर तनकीद करे। जो इसके ऊपर तनकीद करता है वो अल्लाह से डरे और याद रखे कि तू अपनी जहालत, अपने गलत इल्म की वजह से अल्लाह की किताब के हुक्म के ऊपर नऊज़ बिल्लाह तनकीद कर रहा है। इससे बच अल्लाह के बंदे, इससे पहले कि तुझको अल्लाह की पकड़ आए अपने गलत इल्म से और जहालत की वजह से। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 60 में क्या हुक्म दिया? सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ने कहा कि तुम लोग ज़कात 8 लोगों में से किसी को भी दे सकते हो। एक फकीर, दूसरा मोहताज, तीसरा ज़कात जमा करके लाने वाला, चौथा ऐसे गैर मुस्लिम जो बिल्कुल इस्लाम से मुकम्मल मुतासिर हैं लेकिन कुछ मदद अल्लाह की मिल जाए तो वो लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे, इनके लिए। पांचवा, किसी को आजाद कराने के लिए गुलामी से या उसकी जमानत और उसके वकील के खर्चे के लिए। छठा, किसी मुसलमान के कर्ज को अदा करने के लिए। सातवां, जो अल्लाह के रास्ते में दीन की खिदमत कर रहे हैं, भले ही मैदान जिहाद क़िताल में कर रहे हैं या मैदान दावत में कर रहे हैं, इनफरादी तौर पर कर रहे हैं या इदारा डालकर कर रहे हैं। ये हो गए 7वें। 8वें, मुसाफिर के लिए। इन 8 लोगों को आप अपनी ज़कात निकाल कर दे सकते हैं। ज़कात किस पर फर्ज है? वो मर्द या औरत जिसके पास 85 ग्राम सोना या 500 या 595 ग्राम चांदी या इनको खरीदने के बराबर का पैसा जमा हो गया हो। ये कब तक रहना चाहिए उसके पास? 1 साल तक बगैर इस्तेमाल के रहना चाहिए, तब जाकर ये ज़कात निकालेगा।